کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عوام میں ان کی افواہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج میں وہ چیزیں بیان کر دوں کہ وہ افواہیں ہیں اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرات، بہت سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، خالی کی باتیں ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات تو ایسی ہے، کئی سارے لوگوں کے فونز بھی آتے ہیں میرے پاس کہ حضرت کیا تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اب بہت سے لوگوں کو منع کر دیا گیا جیسے کبھی تھوک مت نکلنا، تو وہ تھوکتے تھوکتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی ایک صاحب کا تو فون آیا، حضرت میں بڑا پریشان ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا حضرت اب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے منہ میں تھوک آتا ہے، آپ بولیے یا پڑھیے تو کچھ رطوبت منہ میں اکٹھی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہوگی آپ کے بھی، بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں، اب نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرات کرتا ہوں، بھائی تو اس میں رطوبت اکٹھی ہوتی ہے، اب تھوکوں تو نماز ٹوٹی، نہ تھوکوں تو روزہ ٹوٹا۔ حضرت کیا کروں، بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا بھائی اچھا لٹکایا تجھے، لٹکایا کس نے؟ یہ بہت بڑھیا سے لٹکایا ہے تجھے بیچ میں۔ بولے حضرت میں نے فلاں سے پوچھا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا تھوک نکلنے سے، روزہ جو ہے نہیں نکلنا چاہیے تھوک۔ تو معزز سامعین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایک بار نکلو یا 100 بار نکلو، اس لیے کہ وہ تھوک تیرے اندر کی چیز ہے منہ کی، اور وہ اندر سے رطوبت آ رہی ہے، اور وہ چیز تو نے باہر سے نہیں لی ہے، اس لیے نماز میں ہو رطوبت ہے نکل لو، نماز کے علاوہ بھی نکل لو، نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی نے تھوک اپنے منہ سے باہر نکال دیا اور باہر نکال کے پھر منہ کے اندر کیا تو پھر روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، پھر نکل لیا تو منہ کے اندر، یعنی منہ سے باہر کر کے اور پھر منہ کے اندر کر کے نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں بال اگر ہم کٹوائیں گے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو بال کٹانے سے، سر کے بال کٹاؤ یا کہیں اور کے بال کٹاؤ، بال کٹانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی داڑھی بنوانے سے، تو اب داڑھی کٹانا منڈانا وہ حرام ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو گناہ ہے۔ رمضان میں کٹاؤ منڈاؤ تب وہی گناہ ہے، رمضان کے علاوہ کٹاؤ منڈاؤ تو بھی گناہ ہے وہ، لیکن روزے پہ کوئی اس کا فرق نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ناخون کاٹنے سے، ناخون آپ کاٹیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما بھی آپ لگائیں تو سرما لگانے سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یا خیال ہے کہ حضرت سونے سے روزہ کیا ٹوٹتا ہے؟ تو سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں بہت زیادہ روزہ میں نہیں سونا چاہیے کہ تو نے پورا روزہ ہی سو کر گزار دیا، یہ غلط ہوگا۔ بہت زیادہ سونا یہ غلط ہوگا۔ اور بہت سے بھائیوں نے یہ پوچھا اور یہ بیان کر دوں میں کہ حضرت کسی نے گالی بک دی، اب گالی بہت سے لوگ جان بوجھ کر بک دیتے ہیں روزے میں، اور بہت سے لوگوں کی ورد زبان ہوتی ہے، ان کا تکیہ کلام گالی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت سے ہوتا ہے نا بولتے ہیں تو وہ گالی کو گالی نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہر اپنے جملے میں گالی فٹ کرتے رہتے ہیں، گالی تو وہ ایسے ہی وہ رمضان میں بھی بولتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی بولتے ہیں، تو وہ گالی پھر بھی آتی ہے ان کی زبان پر۔ تو پہلے تو وہ گریز کریں، وہ تکیہ کلام جو گالی کو بنا لیا اس سے پرہیز کریں، چھوڑیں اس عادت کو، غلط عادت ہے، اور گالیوں کی عادت چھوڑیں، اس سے کبھی کبھی آدمی بہت شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں گالی دے رہے ہوتے ہو تو اس سے آپ کا بچہ بھی سیکھتا ہے، پھر کہیں دوستوں میں دے رہے ہوتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہنسی ٹھٹا میں نکل گیا، لیکن کہیں محفل ہوتی ہے مہذب لوگوں کی، اس میں بھی آپ کی زبان سے وہ گالی نکل جاتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی گفتگو اور ایسے جملوں سے پرہیز کریں جو جملے اگر آپ مہذب لوگوں میں، اہل علم میں اور آپ اچھے لوگوں میں وہ جملے بولو تو آپ کو شرم کا سامنا کرنا پڑے، ندامت و شرمندگی اٹھانا پڑے، ایسے جملوں سے گریز کرنا چاہیے، اپنی گفتگو میں اپنی شامل نہیں کرنا چاہیے،
اور اپنی گفتگو کا معیار ان جملوں پر نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں رمضان شریف میں اگر گالی دے دیا روزے کی حالت میں تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، البتہ مکروہ ضرور ہو جائے گا، اس لیے کہ گالی جو ہے وہ ایک بد عمل ہے، برا عمل ہے، گناہ کا کام ہے، اور روزے کی حالت میں کوئی بھی گناہ کا کام کرو تو روزے پر یہ فرق پڑے گا کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ مسواک کیجئے، بلکہ سنت ہے مسواک کرنا، لیکن ہاں آج کل یہ جو مارکیٹ میں بازار میں جو یہ پیسٹ چل رہے ہیں، برش جو ہم برش کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ برش خالی نہیں کرتے، اگر خالی برش آپ کر رہے ہیں تب تو نہیں ٹوٹے گا روزہ، لیکن ہم اس پر پیسٹ لگاتے ہیں، اور وہ جو بازار کے آج کے پیسٹ ہوتے ہیں ان پیسٹوں میں ذائقہ ہوتا ہے ایک طرح کا، کولگیٹ لے لیں آپ، ڈابر لال دانت منجن، اس کا تو ذائقہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، کوئی بھی لے لیجئے، میں کسی ایک کا کوئی کمپنی کا ایڈ نہیں کر رہا ہے، کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، پیپسوڈینٹ لے لیجئے، اور بھی کلوز اپ ہے، طرح طرح کے جو مجھے نام یاد ہے میں نے بتلا دیے، تو ان میں ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ جو ہے ہمارے منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے، تو مکروہ ضرور ہو جائے گا روزہ اس سے۔ لیکن اگر اس کا جھاگ جو ہم پیسٹ کرتے ہیں بہت سے جھاگ بن جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے حلق کے اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تب تو گریز ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہم نے پیسٹ لگایا تھا برش پر وہ باہر کی چیز ہے بھائی، وہ ایک لکوڈ ٹائپ ہوتا، گاڑھا لکوڈ، تو وہ ایک کھانے کے مانند ہو گیا نا، کوئی بھی چیز اگر ہم نے حلق سے نیچے اتار لی، وہ چاہے کھانے کی ہو یا کھانے کی نہ ہو، بھائی شراب پینے کی نہیں ہے، اگر کسی نے پی لی، حرام ہے شراب، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کی تھی وہ چیز یا نہیں تھی، تو اس لیے پیسٹ سے بچنا چاہیے۔ اب وہ نگل گیا تو روزہ ٹوٹنے کا بھی امکان ہے، اچھا نہیں بھی نگلا تو مکروہ تو ہے، چونکہ ذائقہ اس کا محسوس ہو رہا ہے، تو علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اس میں ایک چیز آتا گل منجن، یہ اور خطرناک چیز ہے، یہ اسٹیپ اس سے بڑا ہے اس کا۔ گل منجن جو ہے وہ تھوڑا نشہ آور بھی ہوتا ہے، اور وہ نشہ اس کی ایک عادت ہوتی ہے، پھر لوگ اس کو دانت صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنی عادت کو اور اپنی طلب مٹانے کے لیے اس کا سیون کرتے ہیں، گل منجن کا۔ اور تو وہ اگر اس کو منجن خالی مانا جائے تب بھی مکروہ تو ہے ہی ہے، لیکن اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اگر آپ اس کو کریں گے کہ بھئی ہماری اس سے طلب پوری ہو جاتی ہے، جو ہماری طلب ہے، جیسے بیڑی پینے والے کو ایک بیڑی کی تڑپ ہوتی ہے، اور بہار شریعت میں بھی جیسا سگار سگریٹ کسی نے اگر پیا، بہار شریعت کے 5 حصے میں ہے یہ، کسی نے سگار سگریٹ وغیرہ پیا، اگرچہ دھواں اندر نہ لے کے گیا، منہ سے باہر ہی کر دیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر یہ گل منجن کو بھی اسی منزل میں رکھیے، چونکہ سگریٹ بھی پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے، سگار بھی پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے، وہ ایک طلب مٹانے کی چیز ہے، طلب دور کرنے کی چیز ہے، ہماری جو طلب لگی وہ ہم نے سگار پی کے وہ دور کر لیا، اب اسی طلب کو دور کرنے کے لیے اور اسی طلب کو دور کرنے کے لیے اگر آپ گل منجن کر رہے ہیں تو پھر اس کا حکم بھی سگریٹ والا ہی ہوگا، کیونکہ جس کام کے لیے سگریٹ استعمال کیا جائے، نہ سگریٹ اندر جا رہا ہے، وہی اس میں ہے کہ اگر آپ نے منہ سے ہی باہر کر دیا تب بھی ٹوٹ جائے گا، اور نہ پھر طرح گل منجن اندر جا رہا۔ تو اگر طلب کے لیے اور طلب مٹانے کے لیے، اور وہ جو ایک نشہ آور چونکہ یہ ہوتا ہے، وہ اپنے نشہ حاصل کرنے کے لیے اگر کر رہا تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا جو بیڑی اور سگریٹ اور سگار کا ہے۔ اور لیکن خالی ایک منجر سمجھ کے بھی اس کو مانا جائے تو پھر مزہ تو اس میں ہے ہی، جو دوسرے منجروں میں اور جو دوسرے پیسٹ میں ایک ذائقہ ہوتا وہ بھی اس میں ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے، تو اس سے بھی نہیں
اور بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت کیا گھٹنا کھلنے سے وضو یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو گھٹنا کھولنا حرام ہے، لیکن نہ وضو ٹوٹے گا اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا اس سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت اچھا یہ بتائیے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اس کا عذاب الگ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں حرام ہے، مکروہ ضرور ہوگا۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔